بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس نے اس وقت پوری دنیا کے اندر ہلچل مچا کر رکھ دی ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے ملک سے فرار ہو گئی ہیں، اور اس وقت پورے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، انٹرنیٹ سروسز کو بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ سادے لفظوں میں اس کو کہیں تو انقلاب آ گیا ہے، تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس ملک کی فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور عوام جیت گئی ہے، جمہور جیتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جمہور کے آگے ہمیشہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کیا یہ ویلاگ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہنگامی پریس کانفرنس، یہ پریس کانفرنس کس کے حوالے سے ہے، اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو کچھ اور اہم خبریں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑا، فارم 47 اور فارم 45 یعنی کہ 47 کی گورنمنٹ جو ہے وہ آج برسر اقتدار ہے، 17 سیٹوں والا وزیر اعظم، اور پھر دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے جتوایا گیا، 1 کو 9 بنا دیا گیا اور 0 کو 1000 کر دیا گیا، وہ فارم 47 جو ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا۔ اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دیں۔ اگر وہ اپنی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ان کی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا عدم اعتماد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، جن کو وزیر اعظم بنانے کے لیے یہاں پر لایا گیا تھا اور وہ وزیر اعظم بننے کی تیاریاں بھی کر رہے تھے، لیکن جو ہے وہ ان کے بھائی وہ زیادہ مضبوط تھے۔ وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے جو ہے وہ کام کیا اور جیسے ان کی جو ہے کمفرٹیبلٹی تھی، تو وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو خیر، یہ ان پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی قومی اسمبلی کی نشستیں استعفیٰ دیں۔ اور پھر دوسری جانب مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ بہت اہم ہے، چونکہ ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایوان میں سب سے بڑی جماعت نہیں بننے دینا، یعنی کہ جو 9 مئی والے ہیں ان کو ایوان میں نہیں لایا جائے گا۔ اور ابھی بھی 25 ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایوان میں نہیں آ پا رہے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، وہ روپوش ہو چکے ہیں۔ لیکن آج سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد جو ہیں، انہوں نے وفاقی حکومت کو مخصوص نشستوں کے معاملے پر مداخلت نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ آج ایک بار پھر سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 50 کے قریب ایم این ایز ہیں ان کو پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو اقلیتی فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، 2 ججز نے وہ فیصلہ لکھا اور ابھی تک جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جاری نہیں ہو پا رہا۔ صرف 2 ججز یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا فیصلہ جو جاری کیا اس میں انہوں نے بات لکھی جس میں وہ باقی ججز کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ بھی اپنا فیصلہ جلد از جلد جاری کریں۔ اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ حکومت یہ اعلان کر چکی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے، تو لہٰذا 25 اکتوبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 24 اکتوبر کو اگر باقی ججز جو ہیں وہ اپنا یہ فیصلہ دیتے ہیں تو نظر ثانی اپیل کب دائر ہوگی؟ دائر تو ہو چکی ہے لیکن کب اس کو سنا جائے گا؟ تو اس کے اوپر جو ابھی کشمکش چل رہی ہے اور ان کو بار بار پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا فیصلہ جاری کریں تاکہ نظر ثانی اپیل کو سنا جا سکے۔ تو اس سب کے اندر سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو مخصوص نشستوں کے معاملے میں مداخلت نہ کریں وہ، اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اکثریتی ہے، آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ یہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن اور سنی اتحاد کونسل کا معاملہ ہے، وہ اپنا فیصلہ کرتے رہیں، لیکن وفاقی حکومت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اب ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد ہوتی ہے۔ قمر دلشاد کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو یہ بڑا ریلیف ملا ہے، اب ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وہ خواتین اور اقلیتوں کو مخصوص نشستوں کے لیے اپنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگیاں جمع کروائیں، جس کے بعد الیکشن کمیشن طے شدہ طریقہ کار کے تحت ان کاغذات کی جانچ پڑتال کرے اور ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں۔ اب چونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کے اندر جو ان کی قائمہ کمیٹی ہے انہوں نے ایک جناب ایکٹ کا پاس کر لیا، ایک بل پاس کر لیا، جس کے مطابق آپ نے دیکھا کہ الیکشن ایکٹ اس کو کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ وہ اس کیس میں فریق نہیں تھی جو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنایا، تو جو ٹیکنیکلی 11-2 کا فیصلہ تھا، باقی 8-5 کا جو فیصلہ آپ نے دیکھا ٹیکنیکلی 11-2 کا تھا، تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ جناب ان کو آپ نے کس طرح سے مخصوص نشستیں دے دی ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو اس کیس میں فریق نہیں تھی اور سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن میں وہ فہرست جمع نہیں کروائی، تو لہٰذا ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ باپ پارٹی کا کوئی امیدوار جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں پہنچ پایا اور پھر آزاد امیدوار ان میں شامل ہوتے
ہوتے ہیں اور پھر ان کی مخصوص نشستوں کی جو فہرست ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی تھی، حالانکہ پھر بھی ان کو مخصوص نشستیں مل گئی تھیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس پوائنٹ کو لے کر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کھیلی اور پھر ان کو یہ جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ججز کی جانب سے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ابھی تک اس پہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ باقی ججز جب تک فیصلہ نہیں سناتے تب تک یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مزید اس پر کیا کام کرتی ہے۔ اور پھر دوسری جانب جناب لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف درج تمام مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست پر ایف آئی اے سمیت دیگر سے جواب طلب کر لیا ہے۔ سیاسی بنیادوں پر جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے اور عدالت تمام درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرے اور سابق وزیر اعظم کو کسی نئے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکنے کی ہدایت دے، یہ درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا جو نیا توشہ خانہ کیس جس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، جس میں جو پروسیڈنگز وہاں پر ہوئی ہیں اس سے یہ چیز بڑی واضح ہے کہ عمران خان جو ہیں ان پر جو یہ کیس جو گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ کیس وہاں سے جناب اٹھ جائے گا۔ اب 12 مقدمات میں جو 9 مئی کے کیسز میں ان کی گرفتاری تھی اس کا ریمانڈ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ آلریڈی جناب اس کو جو ہے وہ ریمانڈ بیک کر چکی ہے۔ تو اس سب کے اندر جناب آج جو تازہ خبر ہے بنگلہ دیش سے حسینہ واجد شیخ مجیب کی بیٹی جناب آج وہ بنگلہ دیش سے فرار ہو گئی ہیں، اور فرار کہاں پر ہوئی ہیں؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اور وہاں پر جو انقلاب برپا ہوا ہے اب ان کی وزیر اعظم ملک سے فرار ہو گئی ہیں، یعنی کہ مارشاء اللہ نہ کہیں تو انقلاب کہہ سکتے ہیں کہ آج ان کی آرمی چیف نے جس طرح سے جناب انہوں نے پورے معاملات کو دیکھا، اپنی عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے اور ان کی فوج نے جس طرح سے کنٹرول سنبھالا، یہ مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ وہاں پر اصل جو ہے وہ سچویشن کیا بنی اور کس طرح سے جناب شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ اپنے ملک سے فرار ہوتی ہیں۔ رات کے حالات مزید بگڑتے ہیں اور کل رات کو خبریں چل رہی تھیں کہ وہ جناب اپنے ملک سے کسی بھی وقت فرار ہو سکتی ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ ان کے ملک میں تقریباً 1 ماہ سے مظاہرے ہو رہے تھے، ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سراپا احتجاج تھے۔ تو آج جناب بنگلہ دیش کی ہائی کمیشن جو بھارت میں موجود ہے انہوں نے اس خبر کی تصدیق کر دی کہ جناب حسینہ واجد جو ہیں وہ بھارت آ چکی ہیں، وہ وہاں سے بنگلہ دیش سے جو ہے فرار ہو گئی ہیں۔ اب آپ کو تاریخ میں لے کے جاتا ہوں کہ جن کی یہ بیٹی شیخ مجیب الرحمان جو جناب جنہوں نے پاکستان کو دولت کیا تھا وہ اس ساری کانسپائریسی میں ملوث تھے۔ تو اگرتلہ کا مقام جہاں پر ان کی بھارتی حکام سے ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں، 1968 میں اس اگرتلہ کانسپائریسی کا انکشاف ہوتا ہے جب ایوب خان جو ہیں وہ صدر تھے، اور جناب اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگرتلہ کے مقام پر ان کا ہیلی جو ہے وہ اترتا ہے، اور آج شیخ حسینہ واجد جو ہیں ان کا ہیلی کاپٹر بھی جناب کہاں پر اترتا ہے؟ اگرتلہ کے مقام پر، جو بھارت کا ایک علاقہ ہے۔ تو یہ مواصلت ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے اس کو بیک کیا جا رہا تھا۔ بھارت بیک کر رہی تھی، ان کی انڈین ایجنسیز جو ہے ان کو بیک کر رہی تھی کہ مسلمانوں پر تشدد بڑھایا جائے، جماعت اسلامی پر جو جس طرح سے تشدد کیا گیا، بزرگ سیاستدانوں کے اوپر ظلم کیا گیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے۔ اور پھر جس طرح سے جو اسٹوڈنٹس سے طلبہ تھے وہ باہر نکلے، وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلے، احتجاج کر رہے تھے، آواز اٹھا رہے تھے، ان پر بھی تشدد کیا۔ تو اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے اور ان کو بنگلہ دیشی فوج کی جو آرمی چیف ہے انہوں نے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی کہ جناب آپ استعفیٰ دیں، اور اب جو ان کے آرمی چیف ہیں وہ کسی بھی وقت اپنی قوم سے خطاب کر سکتے ہیں۔ جناب وہ ابھی تک مذاکرات چل رہے ہیں ان کے حزب اختلاف سے کہ اب عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے گی، اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے گا۔ تو اس وقت جو ڈفرنٹ میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ یہ انکشاف کرتے ہیں کہ بنگلہ دیشی آرمی چیف سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر رہے ہیں اور عبوری حکومت بنانے پر جو ہے وہ اس وقت کام جاری ہے۔ تو لہٰذا اس وقت انہوں نے کل بھی اپنی فوج کے لوگوں سے خطاب کیا، فوجی اداروں سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور اب بھی اپنی عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ شیخ حسینہ واجد نے محفوظ مقام پر منتقلی سے قبل تقریر جو ہے ریکارڈ کروانے کی کوشش کی، لیکن ان کی تقریر جو ہے ریکارڈ نہیں ہو سکی، ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حسینہ واجد بھارت روانہ ہو گئی ہیں، جہاں سے وہ فن لینڈ جائیں گی۔ تو فن لینڈ بھارت اور پھر آگے فن لینڈ۔ بنگلہ دیش میں احتجاج کب اور کیسے شروع ہوا؟ اب جناب معاملہ یہ بنتا ہے کہ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% جو ہے وہ کوٹا دیا جانے کے خلاف گزشتہ ماہ کئی روز تک مظاہرے ہوئے تھے، جس میں تقریباً 300 افراد ہلاک ہو چکے تھے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا تھا، مگر طلبہ اپنے ساتھیوں کو انصاف ملنے تک احتجاج جاری رکھنے اور سول نافرمانی کی انہوں نے کال دی، اور کل انہوں نے کہا کہ ہم ڈھاکہ جا رہے ہیں۔ تو آج شیخ حسینہ واجد جو ہیں اپنے ملک سے فرار ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے، فوج اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی، جمہور وہ جیت گئی، جمہور کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا، جمہور جو ہے اس نے ہمیشہ جیتنا ہوتا ہے، عوام نے ہمیشہ جیتنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی واضح ہیں کہ آج بنگلہ دیش میں انقلاب ہے، آج ان کی عوام جیتی ہے، آج حق اور سچ کی جو ہے وہ اس میں اگر آپ صحیح معنوں میں کہیں گے وہ جنگ جیتے ہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا، ان کے وزیر اعظم کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔
تو یہ ساری صورتحال ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ سروسز کو معطل کر دیا گیا ہے. جناب ان کے جو ایئرپورٹس ہیں اس پر ہائی الرٹ ہے, وہاں پر جناب ٹرینز بند ہو چکی ہیں, پورا بنگلہ دیش اس پر کرفیو نافذ ہے. تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور پھر دوسری جانب آج DCI-SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بڑی اہم ہے, چونکہ آج 5 اگست یوم استقلال کشمیر, یعنی کہ اس 5 اگست کو ہوا کیا تھا کہ بھارت نے آرٹیکل 35A اور 370 اس کا خاتمہ کر کے کشمیر جو ہے اس کی جو خصوصی اسٹیٹمنٹ, جو ان کی خصوصی حیثیت ہے, اس کو ختم کیا گیا. اور پھر وہاں پر جو ظلم اور غربت کی انتہا کرتی تھی وہ سب کچھ آپ کے سامنے. اب یہاں پر مودی کے لیے وہ ہوش کے ناخن لیں کہ جیسے وہ اپنے ملک میں اور کشمیر کے اندر بھارت جو مسلمانوں پر تشدد کر رہے تھے, ظلم کر رہے تھے, کو مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, اور اسی کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کسی اور ملک میں. اور آج آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ بھارت فرار ہوئی ہیں, اور اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ عوام جیت گئی. تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور سندھ اپنا اسمی حیرت نالا نگہبان پاکستان زندہ باد.